السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے۔ جو سوال میرے پاس آتے ہیں وہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیتا ہے الحمدللہ۔ لندن میں ایلیگل رہ رہا ہوں، ایک عیسائی لڑکی کسی سے پریگنیٹ ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں، بچے کو اپنا نام دے کر پاسپورٹ لے لوں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر آتا ہے بھائی کہ وہاں شادی جھوٹی شادی کر کے لوگ جو ہیں وہاں نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی عیسائی لڑکی ہے، وہ کسی اور سے پریگننٹ ہے، یہ اگر اس سے شادی کر لیں اور اس بچے کی پیدائش پہ اسے اپنا نام دے دیں گے تو انہیں وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، تو کیا ان کے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی، حرام ہے بالکل، کیونکہ نبی نے نسب بدلنے کو بالکل منع کیا ہے، اور یہ فرمایا جو نسب کو بدلے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ بچہ تو معصوم ہوگا، اسے تو نہیں پتہ، لیکن آپ نے اگر اس کا نسب بدل دیا تو آپ پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک واپس آ جائیں، مزدوری کر لیں یا بھیک مانگ لیں، اس سے بہت بہتر ہے وہاں رہ کے آپ مال حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف جائیں۔ بالکل بھی اجازت نہیں ہے میرے بھائی، بالکل نہ کرنا یہ کام، کچھ اور کر لو چاہے۔ اگر روزہ افطار میں آدھا یا 1 گھنٹہ ہو اور پیریڈ آ جائیں تو کیا روزہ پورا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزے میں آدھا 1 گھنٹہ ہو اور پیریڈ آ جائیں تو کیا روزہ پورا کریں؟ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کھا پی سکتی ہیں بالکل، لیکن چھپ کے کھائیں پئیں، اور کیونکہ اور لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو کھانا پینا بھی ہے کچھ تو روزہ آپ کا گیا، اس کی آپ کو قضا کرنی ہے بعد میں۔ دانتوں سے خون آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا دانتوں سے خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ حلق کے نیچے آپ نے خون لے لیا پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ادروائز آپ کلی کریں، آپ کا روزہ جوں کا توں رہے گا۔ اسی میں وضاحت کر دوں، ناک میں، کان میں یا گلے میں دوائی لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سارا کا سارا ایک ہی روٹ ہے اور یہ سیدھا حلق سے ٹچ ہے، اور اس میں ڈالی ہوئی دوائی جو ہے وہ حلق میں جاتی ہے، اس لیے۔ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف طاقت کا انجیکشن اگر آپ لگواتے ہیں تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزے میں اگر ڈاکٹر پیشاب کی جگہ دوا رکھنے کو کہے تو کیا روزہ رہے گا؟ ان کا سوال یہ ہے روزے میں اگر پیشاب کی جگہ پہ دوائی رکھنے کو کہے ڈاکٹر تو کیا روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، بالکل اس کام کو نہ کریں، اور افطار کے بعد اگر کریں تو بالکل جائز ہے یہ بات۔ بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ معلوم نہ ہو اور بعد میں جان بوجھ کر کھا لیں تو کیا کریں؟ ہاں، اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو حدیثوں بھی ثابت ہے، قرآن کی بھی آیت ہے۔ تو اگر کسی نے اس کے بعد اسے معلوم نہیں تھا پھر کھا پی لیا تو وہ کیا کرے؟ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اگر اس نے جان بوجھ کے بعد میں کھا پی لیا، اسے معلومات نہیں تھی۔ ہاں، اگر وہ کنٹینیو رکھتے اس روزے کو اور انہیں معلومات ہو جاتی تو ان کا روزہ نہ ٹوٹتا، لیکن اب تو روزہ ٹوٹ گیا، انہیں قضا دینی ہے کیونکہ انہیں معلومات نہیں تھی، جان بوجھ کے کھانے کی ایک روزے کی قضا انہیں دینی ہے۔ آپ نے بتایا تھا آپ ٹی وی والوں سے کبھی پیسے نہیں لیتے جبکہ اور عالم لیتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے کئی بار ذکر کیا ہے بھائی کہ میں کبھی الحمدللہ ان کا پانی بھی نہیں پیا کبھی، وہ تو میری اپنی سوچ تھی اصل میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کو کہ منع نہیں ہے، اصل میں یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کا جن کا بھی ذکر ہے قرآن میں 26-27 نبیوں کا، ان کے ساتھ اللہ نے یہ بات ضرور کہلوا دی کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ میری بیک مضبوط ہے الحمدللہ، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے دنیاوی مال، تو مجھے ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے پیسے لینے کی، لیکن جو لوگ بیچارے اس بات کے لیے مستحق ہیں کہ وہ پیسے لیں تو انہیں اجازت ہے، بالکل کوئی منع نہیں ہے، لیکن میرا اپنا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں مطلب دین کے کسی کام کا کوئی بھی اجرت کسی سے لوں۔ مجھے الحمدللہ اس لائن میں لگ بھگ 25-30 سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی سے کوئی اجرت الحمدللہ ابھی تک تو نہیں لی، اور اگر ضرورت پڑے گی تو لینی پڑے گی، اور لیکن اگر جب تک دعا تو یہی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے نبیوں کی سنت پہ رکھے کہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہ پڑے، میرے بچے میرے بھائی وغیرہ جو کام کرتے ہیں وہ الحمدللہ پورا خرچ مجھے دیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ میں تو الحمدللہ خوددار آدمی ہوں، میں کبھی آج تک میں نے کسی سے چندے کو نہیں کہا، کسی سے پیسوں کو نہیں کہا، وہ خود ہی اپنے آپ ہی جو مجھے بھیجتے ہیں انہیں سے سارا خرچ چلتا ہے الحمدللہ۔ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ ان کا سوال یہ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ عورت کو بھی ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، اصل میں ہمارے معاشرے میں معلومات نہیں ہے،
مرد کو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے دینے کی، اور عورت کو نہیں دی۔ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، مطلب خلا، کیونکہ اصل میں عورت کے ساتھ بہت سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ان کے پیریڈ کا ہے کہ جو 8-10 دن ان کے گزرتے ہیں اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی کمزوری اور ذہنی طور پہ بھی وہ ڈسٹرب سی رہتی ہیں۔ تو اس طرح اگر اللہ انہیں بھی اجازت دیتا ہے اس طرح طلاق دینے کی تو طلاق کی ریشو بے انتہا بڑھ جاتی۔ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا، اسی کی کائنات ہے، اسی نے نظام چلانا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اب مرد کے پیروں کے نیچے تو اس نے جنت نہیں رکھی، عورت کے پیروں کے نیچے جنت رکھی، لیکن مرد کو اس نے طلاق کا حق دیا۔ اسی طرح بہت سارے کام مردوں کو دیے، بہت سارے کام عورتوں کو دیے۔ اس میں اللہ کی وزڈم ہے اور اس کی خشیت ہے کہ وہ اس دنیا کو چلانے کے لیے کس طرح سے اس نے لوگوں کو آزمانا ہے، کس طرح کسے کیا دینا ہے، یہ سب اس کی اپنی حکمت ہے۔ میں کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی ہوں، کیا کروں؟ بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں روزے نہیں رکھ پاتی کمزوری کی وجہ سے، شوگر وغیرہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دکھ تو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ روزے چھوڑ دو اور ان کی گنتی بعد میں پوری کر لو۔ اور یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ پاتے، اتنے زیادہ لاغر ہو گئے، اتنے زیادہ کمزور اور ضعیف ہو گئے، تو آپ فدیہ دے دو۔ لیکن غم نہیں کرنا میری بہن، کیونکہ آپ کو اصل میں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے نا، اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا اللہ کی مہربانی ہے، تو اس لیے اللہ کی مہربانی پہ کبھی افسوس نہیں کرنا آپ نے، بلکہ خوشی خوشی۔ میں نے اپنی مثال بھی دی تھی کہ میرے جب آپریشن ہوا دل کا تو میں 2-3 سال بالکل ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا، میں نے فدیہ دیا، مجھے ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا تھا۔ تو اس لیے مجھے تو کوئی غم نہیں ہوا الحمدللہ، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہماری کون کون سی کمزوریاں ہیں، کہاں پہ ہمیں چھوٹ دینی ہے، کہاں نہیں دینی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کو پتہ ہے کس پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے۔ نماز کی اس نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی، ہر حال میں پڑھنی ہے، بیمار ہو، سفر میں ہو، لیکن روزوں کے لیے اس نے بیمار، ضعیف یا سب مسافر، ان کے لیے چھوٹ رکھی ہے۔ کیا عید کے دن گلے ملنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کہ عید کے دن گلے ملنا ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو علاقائی معاملے ہوتے ہیں، ان میں دین کہیں نہیں آتا۔ اصل میں لوگ اسے بدعت کہہ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اب آپ کے اپنے گھروں کے باہر اونٹ باندھو گے؟ آپ تو کاروں میں پھرتے ہو اور جہازوں میں، موٹر سائیکلوں پہ، تو یہ تو بیکار کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ بلکہ حضور تو پروموٹ کرتے تھے ان چیزوں کو، جو علاقائی اپنے جو مطلب سسٹم ہوں، چیزیں ہوں، لوگوں کی خوشیاں ہوں، گلے ملنے سے تو بڑی قدورتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں میرے نزدیک۔ عیدی لینا دینا کیا بدعت ہے؟ یہ بھی ان کا سوال یہ ہے، عیدی لینا دینا کیا بدعت ہے؟ یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، کوئی بدعت نہیں ہے۔ تحفوں کے لین دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا ہے، تلقین فرمائی ہے، تو اس لیے بالکل عیدی لے بھی دیں بھی، بچیوں کی خوشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھر جائے۔ اب تو بہت کم رہ گیا جانا آنا، کم سے کم عید بقرعید پہ تو جانا آنا رکھیں، اور اس میں جو تحفوں کی شکل، عیدی کی شکل میں ہی صحیح، یہ بھی سب علاقائی اپنے رواجات ہیں، انہیں بالکل ختم نہ کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ بدعت نہیں ہے، اسے آپ دین کا حصہ نہیں بنا رہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، یا آپ اسے ایمان کا حصہ بنا رہے کہ اگر میں نے عیدی نہ دی تو میرا ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ تو سب لوگوں نے اپنی طرف سے بدعتوں کے اپنے آپ ہی کرائیٹیریا طے کر لیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ نماز میں بہت سے لوگ سجدوں کے بعد سکون سے بیٹھ کر اٹھتے ہیں، یہ کیوں؟ اچھا ہاں، ان کا سوال یہ ہے، نماز میں بہت سے لوگ سجدے کے بعد جلسے میں بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، جیسے پہلی رکعت کے بعد بیٹھیں گے پہلے پھر اٹھیں گے، یہ کیوں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے بھائی، ان کا حکم ہے۔ ایک بار ایک صحابی بہت تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے اپنے پاس اور یہی بات فرمائی، تو انہوں نے پھر جو سکون کی نماز پڑھی، اس سکون میں یہ چیزیں آتی ہیں بالکل، جیسے رفع دین ہے یا اس طرح سے بیٹھ کے اٹھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سکون کا معاملہ ہے۔ نماز میں جو سکون کے حصے ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں بھائی۔ ماں کی قبر پر پتھر لگانا، نام کا پتھر لگانا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، ماں کی قبر پہ نام کا پتھر لگانا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، بالکل اجازت نہیں ہے، حدیثوں میں بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، کوئی نشانی جیسے کوئی پیڑ لگا دیں یا کوئی اس طرح کی اینٹ وغیرہ وہاں گاڑ دیں کہ آپ کو پہچان رہے، کیونکہ بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے نام کے پتھر لگانا یا انہیں پکی کرنا قبروں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔
भाभी का देवर के साथ स्कूटर पर जाना क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, भाभी का स्कूटर पे देवर के साथ जाना क्या ठीक है? अगर देवर आपका बालिग है तो किसी भी कीमत पे ये जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे सर में कील ठोक दे तो मंजूर कर लेना, लेकिन कोई नामहरम तुम्हें छुए या तुम किसी नामहरम को छुओ ये मंजूर ना करना। तो उससे तो बहुत बेहतर ये है कि आप टैक्सी से, कार से या किसी और ज़राए से जो किराए के ज़राए हों उनसे अपने काम कर लें। ये ज़िंदगी 60-70 साल की है मेरी बहन, बिल्कुल आपको अपने देवरों से दूर रहना चाहिए। बल्कि हदीस में तो देवर को यहाँ तक कहा कि इनसे बचो और ये तो आग है मतलब। और ये हकीकत भी है बात कि जेठ देवर जो हैं इनसे तो पर्दा रखा गया इस्लाम में, और किसी भी कीमत पे देवर भाभी का जो है इस तरह स्कूटर पे जाना मुनासिब नहीं है, नामहरम होते हैं और अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है मेरे नज़दीक। तो मेरी माँ मेरी शादी नहीं करती, 32 की हो गई हूँ, क्या करूँ? क्या मैं नौकरी करती रहूँ? ओहो, ये बड़ा दर्दमाना सवाल है भाई कि एक बच्ची 32 साल की हो गई, उसकी माँ उसकी शादी नहीं करती, नौकरी कर रही तो पैसे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें उस लालच में शादी नहीं करती। मेरी बेटी, आप बिल्कुल, आपको इजाज़त है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई लड़का चूज़ करो और निकाह कर लो। आप जैसे लोगों के लिए अल्लाह ने बिल्कुल छूट दी है, क्योंकि अगर वो सारी उम्र आपकी इसी तरह से नौकरी कराती रही तो ये उनकी ज़्यादती की बात है। पहले तो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके अल्लाह से 2 नफिल पढ़ के दुआ करके उनसे बात करके देखो कि अल्लाह उनका दिल बदल दे। आप सजदे में उनके लिए दुआ किया करो। मान लो आपकी मदर का नाम आमना हो और उनके वालिद का नाम खालिक हो, अब्दुल खालिक, तो अल्लाहुम्मा दीही आमना बिनते अब्दुल खालिक, ये सजदे में दुआ करना। आप चाहे नमाज़ों के सजदे हो या वैसे सजदे हो, इंशाअल्लाह ताला उन्हें हिदायत मिलेगी अल्लाह की तरफ से और उनका दिल बदलेगा और वो आपकी शादी करेंगे। अगर फिर भी तैयार नहीं होती तो आप अपने जो वो रिश्तेदार जो शरीफुल नफ्स हों और दीन जानते हों उन्हें इकट्ठा करो और उनकी मौजूदगी में आप किसी भी लड़के से जो आपकी पसंद का हो और उन्हें भी पसंद आ जाए उससे निकाह कर लो। आपको पूरी इजाज़त है, माँ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है आपको। सही और हसन या ज़ईफ़ हदीस में क्या फ़र्क है? इनका सवाल यह है, सही हदीस, हसन हदीस या ज़ईफ़ हदीस में क्या फ़र्क? ये इस्तिलाहात हैं हदीसों की। ये सही हम जो समझते हैं ना कि कोई चीज़ किसी ने सही कह दी तो बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है क्योंकि 200-250 साल का फ़र्क हदीसों में रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि कोई रावी जो है वो सही जो हदीसें लिखी गई हैं उनमें भी फ़र्क आ सकता है। और ये जो हसन हदीस है ये उससे निचला दर्जा है। जैसे आप ये समझो कि एक चीज़ फ़र्ज़ होती है, एक चीज़ सुन्नत होती है, फिर उसके बाद नफिल होती है। तो ये आप इसी तरह समझो कि जैसे मुस्तहब है, और हसन जो है वो भी इस्तिलाहात में से है कि सही के बाद हसन का ही नंबर आता है। और उसके बाद ज़ईफ़ हदीस, अगर कोई रावी कोई ज़ईफ़ रावी हो और या कोई उससे इस तरह की बात मिलती हो कि उसकी रिवायत सही ना हो तो ऐसी हदीसों के जो रावी हों उनकी हदीसों को ज़ईफ़ हदीस कहा जाता है। ये सब इस्तिलाहात हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ईफ़ हदीसों को छोड़ दें। अगर कोई ज़ईफ़ हदीस लोगों के काम की है तो उसे भी लेनी चाहिए, और कोई सही हदीस ऐसी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से टकरा रही हो और वो चाहे कितनी सही लिखी हुई हो बिल्कुल उसे छोड़ देना चाहिए। अगर आपने नबी की सीरत पढ़ी हुई है और आपको पता है कि हुज़ूर का मिजाज इस तरह का नहीं था और चाहे वो सही हदीस में बात आ रही हो तो बिल्कुल उसे छोड़ देना चाहिए मेरे नज़दीक। मरने के बाद कुछ लोगों का चेहरा काला पड़ जाता है या बिगड़ जाता है, क्या ये दोज़की होने की अलामत है? अल्लाह तौबा। इनका सवाल यह है कि कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है मौत के बाद या काला पड़ जाता है, क्या ये दोज़की होने की अलामत है? नहीं भाई, बिल्कुल इस तरह की बात सोचना भी गुनाह है, क्योंकि बहुत सारे सहाबा इकराम जो जिहाद में कत्ल हो जाते थे उनके चेहरे जो है वो गर्द आलूद हो जाते थे। बहुत से चेहरों को जो थे मुसला कर देते थे, नाक कान तक काट लिया करते थे। आपने बहुत मशहूर वाक़या हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुना होगा, जो हुज़ूर के चचा थे और जिगरी दोस्त थे। तो ये तो बेकार की बात है। तो कई बार ब्लड जो है उसके ब्लड प्रेशर की वजह से चेहरा काला पड़ जाता है, एकदम जो है दिमाग से खून जो है जम जाता है चेहरे पे, तो ये बेकार की बात है। सारा दारो मदार जो है वो अमल पे है। आपके जैसे अमाल होंगे वैसा फ़ैसला होगा। चेहरे के बिगड़ने या टेढ़े होने या काले पड़ने से इसका कोई मामला नहीं है आखिरत का। क्या रमज़ान में अकीक़ा कर सकते हैं? इनका सवाल है क्या रमज़ान में अकीक़ा कर सकते हैं? बिल्कुल अकीक़ा कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीक़े के बारे में बताया है कि वो
جس دن بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. مان لو منگل کو بچہ ہوا دن میں، تو پیر کے دن آپ اس کا 7ویں دن عقیقہ کریں، اور وہ چاہے رمضان کے دن ہو یا عام دن ہو، کوئی نہیں فرمایا. بس یہ ہے کہ آپ احتیاط یہ کریں کہ اس میں دن میں آپ کچھ جشن نہیں منا سکتے، لیکن رات میں آپ لوگوں کو افطار کرائیں، کھانا کھلوائیں لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. اور اگر آپ کو ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تو لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکری کاٹیں، اور کچھ غریبوں میں، کچھ اپنے رشتہ داروں میں، کچھ گھر پہ رکھیں. عقیقہ ہو گیا الحمدللہ. اور 7ویں دن ہی اس کا نام رکھ دیں. لڑکا ہو تو اس کی ختنی بھی کرا دیں، اگر تندرست ہو، اور بال بھی مڑوا دیں. لڑکی ہو تو اس کے بال اتروا دیں اور اس کا نام رکھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ عقیقہ ہو جائے گا. رمضان سے کوئی مطلب نہیں ہے عقیقے کا، کہ حضور کی تعلیمات کے حساب سے سب دنوں میں عقیقہ کرنا بالکل درست ہے. کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ یہ سوال بار بار آتا ہے ہر سال جب بھی رمضان آنے والے ہوتے ہیں. تراویح جو ہے میں آپ کو بتا چکا، کوئی ضروری نہیں ہے اور کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ترتیب جو دی ہوئی ہے ہمارے ہاں، اس طرح سے نہ تراویح پڑھائی اور نہ پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تراویح پڑھائی، تیسرے دن آئے نہیں، چوتھے دن پھر آئے، اور صحابہ کو یہ کہا کہ میں اسی لیے نہیں آیا تھا کل کہ تم لوگوں پہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مشقت میں پڑھو، اور ہم نے وہی مشقت اپنے اوپر اوڑھ لی. تراویح نفل عبادت ہے، جو کرے گا بہت ثواب ملے گا، نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کوئی حدیث اس طرح کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کئی سال حیات رہے، اور اپنی زندگی مبارک میں کوئی تراویح حضور نے نہیں پڑھائی، اس طرح سے نہ پڑھی. بلکہ وہ تو قیام اللیل وہ سارے سال پڑھتے تھے، رمضان میں ہی پڑھتے تھے، تو وہ 8 رکعات، وہ بھی آخری پہر میں. تو اگر کوئی سارے سال وہ پڑھتا ہے تو وہ الحمدللہ حضور کی سنت پہ ہے. لیکن یہ رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، سعادت کی بات ہے کہ آپ قیام میں تراویح سنیں. یہ حضرت عمر کی سنت ہے، یہ ترتیب دلائی ہوئی. اور بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ 2.25 سال گزرا، انہوں نے کوئی تراویح کی اس طرح کی ترتیب نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر نے جب ایک دن دیکھا کہ مسجد میں لوگ کچھ کہیں کھڑے کچھ کہیں کھڑے، اور آپس میں تراویح جو ہے وہ کوئی قرآن سنا رہا باقی سن رہے، تو پھر انہوں نے اکٹھا کر دیا اور 20 تراویحوں کا حکم دیا. یہ اس طرح سے شروع ہوا. نبی کی سنت 8 تراویح یا 8 قیام اللیل کی نفل یا 8 تہجد کی نفل ہیں. اگر آپ وہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ آپ کی سنت کے قریب ہوگا. لیکن اگر کوئی اسے ضروری سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. نہ پڑھنے والوں کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. اس لیے جو پڑھے گا اسے بہت ثواب ملے گا. میں بھی الحمدللہ تلقین کرتا ہوں لوگوں کو کہ ضرور تراویح پڑھیں. اللہ نے 1 مہینہ یہ دیا قرآن کا، قرآن کی سال گرایا، اسی میں قرآن اتارا اللہ رب العزت نے. اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہاتھ باندھے اپنے خالق کے آگے کھڑے اور اس کا کلام سن رہے. تو بالکل بھی چھوڑنی نہیں چاہیے تراویح. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو چھوڑ دے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو گناہ گار نہ سمجھے. کسی کا گھر دور ہو، ابھی میرے پاس آسٹریلیا سے یہی بات ایک میڈم نے کوشچن کیا تھا، ان کا گھر بہت دور ہے، ان کے پاس کار بھی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے تراویح پڑھنے جائیں ان کا بچہ. تو میں نے انہیں بتا دی یہ بات کہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ گھر پہ پڑھ لیں. 2 کر کے 20 نفل پڑھیں، 40 پڑھیں، 200 پڑھیں، جتنا ٹائم ہے. یہ عبادات کا مہینہ ہے، اس میں نفل عبادات کا جو اجر ہے وہ فرضوں کے برابر ہے. لیکن اسے اپنے اوپر بوجھ اور توق نہ بنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بوجھ اور توق اتارنے کے لیے آئے تھے، اور ہم نے تراویح کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیا. اب سارے رمضان تو نماز پڑھتے، سارے سال تو نماز پڑھتے نہیں، لیکن رمضان شریف میں مسجدیں بھر دیں گے، تراویح کے لیے بھاگے چلے جائیں گے اپنے بزنس بند کر کے. ارے بھائی، پورا سال اللہ جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے اور معبود ہے. تو آپ نے کوئی 2 اللہ بنائے ہوئے ہیں معاذ اللہ کے. رمضان کا اللہ الگ ہے اور باقی دنوں کا اللہ الگ ہے. اس لیے تراویح پڑھیں ضرور، لیکن سب سے پہلے اپنی فرض نمازوں کا دھیان کریں. عزم کریں اس بار انشاءاللہ کہ زندگی بھر کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. رمضان جانے کے بعد بھی ہم اپنی مسجدوں کو بھریں گے اور تمام نمازیں اپنی پوری رکھیں گے انشاءاللہ. کیا روزے میں عورت غیر ضروری بال صاف کر سکتی ہے؟ کیا یہ غسل کے ساتھ ہی ضروری ہے؟ اچھا، ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا روزے میں غیر ضروری بال عورت صاف کر سکتی ہے، اور کیا یہ غسل کے ساتھ ہی ضروری ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. غسل کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے. تو گندگی ہے، آپ جب مرضی صاف کریں اسے، اور روزے کی حالت میں بھی آپ صاف کر سکتی ہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا میری بہن. بالکل آپ کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے.
کیا غسل کے بعد بنا وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ان کا سوال یہ ہے کیا غسل کے بعد بنا وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل میں ہی آپ نے وضو کر لیا، آپ کا غسل ہی آپ کا وضو ہے بالکل۔ اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا اور غسل کے بعد آپ نے آدھے ایک گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہوا اور آپ کا وضو تھا، غسل آپ کا جو کا توں تھا اور وضو نہیں ٹوٹا، تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پیریڈس کے دنوں میں جائے نماز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا پیریڈ کے دنوں میں جانماز میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کہوں گا کہ بیٹھا کریں، کیونکہ پیریڈ کیا یہ جو آپ کے 6 8 یا 10 دن ہوتے ہیں، اس میں آپ آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتی ہیں، تو آپ کو ہر نماز کے ٹائم وضو کیا اور مصلی پہ بیٹھ گئے، اللہ سے دعائیں کم سے کم جو آپ کو زبانی قرآنی دعائیں یاد ہوں، حدیث کی دعائیں یاد ہوں، وہ پڑھتی رہیں۔ اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کی منائی ہے بیٹی، جہاں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے بیٹھنے نہ بیٹھنے کا۔ قرآن کو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا کسی مجبوری میں جائز ہے؟ ان کا سوال یہ مجبوری میں قرآن کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے؟ بنا مجبوری کے بھی جائز ہے۔ آپ تو مجبوری کی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، پوری اجازت ہے، نہ نبی کی کوئی حدیث اس طرح کی ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کی آیت ہے، بلکہ آپ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ اور رسول کا کلام سمجھ کے، اللہ کا کلام ہے، رسول کے ذریعے آیا، وہ پیغمبر تھے، انہوں نے وہ پیغام ہمیں دیا، پورے مطلب تقدس کے ساتھ آپ اسے پڑھیں جہاں آپ کو سہولیت ہو۔ کرسی پہ آپ زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کرسی پہ پڑھیں، نیچے بیٹھے ہی نہ۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے گھٹنوں کی ہے کسی چیز کی، آپ کو نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، آپ آفس میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ ہیں، ہر جگہ قرآن۔ آپ کبھی میرے گھر آ کے دیکھو، میرے تو الحمدللہ سرانے قرآن رکھا ہوا ہے، کھانے کی ٹیبل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، ہر جگہ الحمدللہ۔ جب موقع ملے آپ قرآن میں غور و فکر کریں، اس میں چیزیں دیکھیں، تو قرآن تو آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں گھر کی صفائی کے وقت قرآن اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ناپاکی کی حالت میں صفائی کے وقت گھر کے قرآن اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ نبی کی حدیث سامنے ہے کہ حائضہ عورتیں اور جنبی جو مرد عورت ہوں وہ قرآن کو نہ چھوئیں۔ تو اس لیے میری بہن آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی اور سے اٹھوا کے آپ رکھ دیں یا ایسی جھاڑن مار دیں، چھوئیں نہ اس حالت میں، کیونکہ نبی کی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ واش روم یا باتھ روم سے ضرورت میں آواز دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے واش روم یا باتھ روم سے ضرورت میں آواز دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اگر ضرورت ہے، ویسے تو بنا ضرورت بولنا نہیں چاہیے۔ واش روم میں آپ اپنا پورا سامان لے کے جائیں، تولیہ ہے، صابن ہے، انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے واش روم میں۔ اگر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کوئی چیز بھول گئے تو بالکل آپ باتھ روم میں ہیں تو آپ بالکل آواز دے کے چیز لے سکتے ہیں۔ واش روم میں ہیں، اگر پانی چلا گیا ہے، کوئی اور دقت کھڑی ہو گئی تو آپ کسی سے لوٹے میں پانی مانگ سکتے ہیں، ورنہ طہارت کس طرح حاصل کریں گے؟ تو اس طرح کا دین میں کوئی مشقت نہیں ہے اور کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں بنا ضرورت نہیں بولنا چاہیے وہاں پہ۔ یہ الحمدللہ آج سوال جواب کا سلسلہ پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔